خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، جو پھول یہاں کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو، خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو، حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ میں ملتمس ہوں فضل الرحمان سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من زعف إلى الناس كافة أما بعد، کتنی ہی قربانیاں دے کر یہ وطن پایا ہے، کتنی ہی قربانیاں دے کر یہ وطن پایا ہے، پھول اجڑے ہیں ہزاروں تو یہ چمن پایا ہے، یہ چمن اپنے ہی ہاتھوں سے نہ برباد کرو، اس میں شامل ہے شہیدوں کا لہو یاد کرو، تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے، ملک ہی جب نہ رہے گا تو کدھر جاؤ گے۔ صدر عالی وقار، میں آج جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے جسے خون سے سینچا وہ شجر کملایا کیوں۔ 14 اگست 1947 چاہتوں اور مسرتوں کا لافانی بیان اپنے دامن میں سمیٹے پاکستانی قوم کی زندگی کا جزو لائن فک بن گیا۔ مسلمانان ہند کو انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے کبھی پلاسی کے میدان میں جوہر دکھانے پڑے، کبھی سرنگا پٹم کے کارزار میں، کبھی میرٹھ چھاونی میں معرکہ حق کو باطل سجا، تو کبھی دہلی کے لال قلعہ میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ وطن عزیز پاکستان کی تخلیق کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے کتنے ہی کنج قلزم اور آگ کے دریا عبور کیے۔ حسین احمد مدنی سب کے دو رحمہ اللہ کی جاگتی آنکھیں تحریک خلافت کے پر ہجوم جلسے، جنگ آزادی کے 5 لاکھ شہید، ہجرت کے المناک مناظر، اقبال کے خواب اور قائد کی شبانہ روز محنتیں اور کاوشیں سبھی اس جہد مسلسل کا اہم باب ہیں جو پاک وطن کی تخلیق کے لیے قائم کی گئی۔ سامعین محترم، سن 1947 جب کتنی ہی بہنوں کی عصمتیں تار تار کی گئیں، سن 1947 جب کتنی ہی آبرومند خواتین منجمد پانیوں کا لقمہ بن گئی، سن 1947 جب کتنی ہی ماؤں کی گودیں اجاڑ دی گئی، بچے یتیم ہو گئے، خواتین بیوہ ہو گئیں، قافلے لٹ گئے، سن 1947 جب بڑی بڑی جاگیروں کے مالک پھوٹی کوڑی تک کے محتاج ہو گئے، سن 1947 جب ایک مفلوق الحال قوم جسے سکھوں نے بے آبرو بنیان کلاش اور فرنگیوں نے مغلوب کر کے رسوا کیا، تب کہیں جا کر شجر سایہ دار مملکت خدا دادے ملک پاکستان حاصل ہوا۔ جناب والا، جسے ہم سن 1947 جسے ہم اپنی زندگی کی 74 منزلیں طے کر کے بھول چکے ہیں، حبیب جالب پکار اٹھا کہتا ہے آگ ہے پھیلی ہوئی کالی گھٹاؤں کی جگہ، بد دعائیں ہیں لبوں پر اب دعاؤں کی جگہ، انتخاب اہل گلشن پہ بہت روتا ہے دل دیکھ کر زاغ و زغن کو خوش نواؤں کی جگہ۔ جناب اساتذہ کرام اور سامعین محترم، اس قدر عظیم الشان قربانیوں سے حاصل ہونے والا خطہ ارض مجھ سے سوال کرتا ہے جسے خون سے سینچا وہ شجر کملایا کیوں، یعنی مرجھایا کیوں؟ جب میں موجودہ حالات اور واقعات پر نظر دوڑاتا ہوں تو دیکھتا ہوں وہ ملک جس میں انصاف سرے بازار بکتا ہو، وہ ملک جس میں رشوت اور سفارش پر کردار بکتا ہو، وہ ملک جس کی سڑکیں بننے سے پہلے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہوں۔ جی ہاں، وہ ملک جہاں زلزلے سے تباہ حال لوگوں کے ہاتھ پھر سے زر کی وجہ سے کاٹ دیے جاتے ہوں۔ جی ہاں، وہ ملک جہاں پاکستانی کے بجائے بلوچی پٹھان بستے ہوں۔ جی ہاں، وہ ملک جہاں اسلام کے بجائے مسالے
ممالک کی تفریق کو لے کے فخر سمجھا جاتا ہو، جی ہاں وہ ملک جہاں کا باشندہ فقط آزادی کا نعرہ بلند کر سکتا ہو، اس کو حقیقی آزادی حاصل نہ ہو، تو وہاں میرا وطن مجھ سے سوال کرتا ہے جسے خون سے سینچا وہ شجر کملایا کیوں؟ وطن عزیز کے لیے جان دینے والوں کی روحیں مجھ سے تڑپ کر سوال کرتی ہیں، سرفروشی کے سلے میں تن کا جوڑ کر، سرفروشی کے سلے میں تن کا جوڑ کر خود بنایا تھا جسے وہ آشیاء خطرے میں ہے، ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پر لہو چھڑکا تھا، پھول گر اب بنا کھلتے تو قیامت ہوتی۔